अल्हम्दुलिल्लाह मौर्रखा 14 सितंबर को इस्लाह मुआशरा के बैनर तले छोड़ा दानो ब्लॉक के बस्ती पकड़िया में एक अजीम-उश-शान प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में दीन और शरीयत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। जनाब मौलाना व मुफ्ती साजिद इकबाल कासिमी दामत बरकातुहुम, मुफ्ती मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमरी शियोहर ने निहायत पुरअस्र और मुदल्लिल खिताब फरमाया। आइए हम सब मिलकर इनके बयान को समाअत फरमाएं। हज़रात गिरामी कदर, इस बावकार तारीख़ी दीनी इस्लाही प्रोग्राम का मकसद क्या है? कभी आपने गौर किया? इसका मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में दीन आ जाए, हमारी ज़िंदगी में शरीयत दाखिल हो जाए, हम शरीयत मुहम्मदिया पर मुकम्मल तौर पर खरे उतरने वाले हो जाएं। यही मकसद होता है इन प्रोग्राम का। इसमें जो खर्च किया गया, इसका मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी में दीन दाखिल हो जाए, हम सही मानों में सच्चे पक्के मोमिन बन जाएं। यही मकसद है। हज़रात गिरामी कदर, जहां हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जहां शरीयत ने हमारे ऊपर आयद की हैं, वारिद की हैं, लाजिम की हैं, उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें। औलाद की सही तरबियत, तालीम और तरबियत से रूशनास कराना और तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, हमारे ऊपर वाजिब लाजिम फर्ज है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वाले लोगों, औरत की शक्ल में हो या मर्द की शक्ल में हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी में शामिल है कि तुम अपनी औलाद, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। और जहन्नम का ईंधन दो ही है बस, इंसान और पत्थर। जो हम अपने भट्टी को सुलगाते हैं कोयला से, लकड़ी से, जो हम अपनी भट्टी को सुलगाते हैं गैस से, जो लिक्विड जो है उससे हम अपनी भट्टी को सुलगाते हैं, चूल्हा को जलाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहन्नम का जो ईंधन होगा वो हम इंसानों के इंसान होंगे, वो इंसान जो नाफरमान होंगे अल्लाह के वो होंगे, और पत्थर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। कब होगा? जब हमारी औलाद शरीयत पर अमल करेगी, तब होगा। जब हम अपने औलाद को दीन और शरीयत से, के इल्म से, तरबियत से आरास्ता पैरास्ता कर देंगे, तब जाकर के होगा, वरना हरगिज नहीं हो सकता। हम इसकी फिक्र कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आबा व अजदाद ने हम तक दीन पहुंचाया है, हम अपने बच्चों तक दीन को पहुंचाने की फिक्र करें। इसकी फिक्र है, सिर्फ कमाने, खाने और पैसा हासिल करने की फिक्र में लगे हुए हैं। हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी कहीं चली जाए, भाग न जाए, उसकी फिक्र हमें नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी जनरेशन, अपनी औलाद की फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी निशानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अदबकुम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपनी औलाद की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका इकराम करो और उनको अच्छा अदब सिखाओ। औलाद बड़ी नेमत है, मामूली नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछिए जिनके पास औलाद की नेमत से जो महरूम है, जिनके पास औलाद नहीं, उनसे पूछिए कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ان سے پوچھیے. لہذا اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیں گے، دینی تربیت دینی تعلیم سکھائیں گے، دینی تربیت دیں گے، تب جا کر کے ہوگا. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو بھی ذمہ دار ہے اس کے ماتحت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم ذمہ دار اپنے گھر کے ہیں تو ہمارے ماتحت جو بھی ہیں، ہماری وائف ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بچی ہے، ہمارا بچہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے بات پوچھ کرے گا کہ تمہاری بچی کیسی تھی، صحیح تربیت تو نے اپنی بچی کی کہ نہیں کی، اپنے بچے کی صحیح تربیت تو نے کی کہ نہیں کی. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات پوچھ ہم سے کرے گا. اس لیے آج کے اس اہم ترین موقع پر، اس تاریخی موقع پر میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. ہر آدمی اپنے بچے کی فکر کر لے گا تو یقین مانیے ہمارا معاشرہ بالکل معاشرہ نیک اور صالح ہو جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ صالح معاشرے کی تشکیل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سمت میں پوری زندگی کوشش کی ہے. نبوت کے بعد 23 سالہ جو مدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے، اسی سمت میں مکمل کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی کو، ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو کتنا بہتر، صالح اور نیک بنائیں. یہی مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا یہی مقصد تھا. ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں اور کتنا کھڑا اتر رہے ہیں، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہر آدمی سمجھتا اور سوچتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کتنے فکر مند ہیں. پیسہ کمانا کام نہیں آئے گا. بچے کو آپ باادب بنا دیں، سلیقہ مند بنا دیں، تہذیب سے آراستہ پیراستہ کر دیں، دین اس کی زندگی میں داخل کر دیں، وہ بھوکا کبھی نہیں مرے گا. رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کا راستہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو بے گمان رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ نوازتے ہیں. اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ. یہ بالکل اعلان ہے قرآن مقدس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو بھلا کام کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی میں پرہیزگاری ہے، جن کی زندگی میں حرام کاموں سے بچنے کا معاملہ ہے، جو عوامل کو بجا لاتے ہیں، یقین مانیے جو بھلا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، حال یہ کہ مسلمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اس زندگی، اس دنیا میں بالکل پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، بالکل عافیت والی زندگی جس میں بالکل سکون، عافیت، چین، اطمینان، ٹینشن فری زندگی ہم اس کو عنایت کریں گے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں کسی طرح کا رنج نہیں ہوتا، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو کریں گے اس کو بڑھا چڑھا کر کے ہم اس کا بدلہ دیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بھی قرآن مقدس میں بتا دیا ہے، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہی کامیابی کا معیار ہے. صرف یہ آیت کامیابی کا معیار ہے، اس پر آپ زندگی گزار لیجئے، یقیناً آپ کامیاب ہو گئے. جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا، یعنی اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جنت کا حقدار ہو گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا. ظاہر ہے جو جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا. جس کو جنت کا پروانہ مل گیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت میں جانے کا کارڈ مل گیا، داخلہ کارڈ مل گیا، ایڈمٹ کارڈ جس کو جنت میں داخل ہونے کا مل گیا، یقیناً وہ بڑا کامیاب ہے. فقط فاز، وہی کامیاب ہے. اور جنت اللہ کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے آپ سبھی میری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میں اپیل اور گزارش کر رہا ہوں اپنے گھر کی فکر کیجیے.
اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو نیک بنائیے، نیک، بالکل نیک اور صالح آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، آپ کے بچے ہونے چاہیے. یقیناً آپ دیکھیں گے، کھلی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے اللہ کی برکتیں بالکل ابھی جو آ رہی ہیں پھر آئیں گی، پھر آئیں گی، پھر آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے. اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید دینی، اصلاحی اور سماجی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دینیات پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.